کہ جس نام کو منسلک کیا ہوا ہے اپنی سیاست کے ساتھ آپ نے، جماعت اسلامی، اس کے کارکنانوں نے نازیبا اور غیر اخلاقی نعرے وہاں لگائے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کسی ایک اسلامی جماعت کو جو ان کے کام ہیں، جو ان کا منشور ہے، یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ غیر اخلاقی اور غیر مہذب نعرے لگائیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں ایم کیو ایم کے رؤوف صدیقی صاحب بھی موجود تھے، جو کہ بضد تھے کہ ہم اپنے ٹاؤن اور سیکٹر کے لوگوں کو بلا لیتے ہیں ان نعروں کا جواب دینے کے لیے، جو کہ میں نے ان کو روکا۔ میں نے کہا رؤوف بھائی، ہمیں اور آپ کو تہذیب کے دائرے میں رہنا ہے، کسی کے کہنے اور کسی کے الفاظوں سے مجھے کم از کم کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم ایک اچھا کام کرنے آئے ہیں، اس علاقے نارتھ ناظم آباد ایل بلاک کے مکینوں کے لیے ایک بہترین پارک بنانے کے لیے آئے، لیکن نہ جانے کیوں وہ اتنے مشتعل ہو رہے تھے، اور مجھے افسوس ہے، مطلب میں تو اس حد تک آج آپ لوگوں کو یہ آپ کے چینل کے توسط سے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ میرے نام کی تختی ہٹا دیں، آپ وہاں اپنی تختی لگا دیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب کی لگا دیں، میں چل کے لگوا دیتا ہوں، اور اگر زیادہ ہی ہے تو آپ میئر حافظ نعیم الرحمان صاحب کی تختی لگا دیں، اور وہ اس لیے لگا دیں کہ میں نادرا کو خط لکھ دیتا ہوں کہ ان کے آئی ڈی کارڈ میں میئر حافظ نعیم الرحمان کر دیں، تاکہ جہاں تختی لگے میئر حافظ نعیم الرحمان کی لگا دیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھائی اگر اتنا ہی آپ کو شوق ہے اور آپ کے حواس پہ یہ چیز قابض ہو گئی ہے، ابھی مجھے سلیم صاحب نے ایک پیپر دیا آپ کے سامنے، اس میں انہوں نے لکھا کہ ایم کیو ایم جو چائنا کٹنگ کر رہی ہے اس پر گورنر صاحب نے رؤوف صدیقی کا ساتھ دیا۔ میں سمجھتا ہوں چائنا کٹنگ کے ذریعے تو آپ میئر بننا چاہ رہے تھے، جو کہ نہیں ہو سکا، اور اس کی مثال نہیں، میں اس کی ایگزامپلز، اس کے شواہد دے سکتا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم پاکستان اس بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرتی تو آپ کیسے سینٹرل میں یہ سیٹیں لے لیتے ہیں؟ آپ تو پوری کراچی کے میئر کی بات کرتے ہیں، آپ کو 80% سیٹیں تو صرف سینٹرل سے ملی ہے، جہاں ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی جب ایم کیو ایم کا بائیکاٹ ہوا ہے آپ وہاں سیٹیں لے کر آ گئے۔ لیکن میں ان باتوں کا جواب آپ کو نہیں دینا چاہتا، بلکہ میں تو وہ ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا، یہ میرا ظرف ہے کہ جب آپ میئر نہیں بنے تو رات کے آخری پہروں میں کئی دنوں تک آپ میرے پاس آتے رہے، لیکن یہ میرا ظرف ہے کہ میں وہ باتیں میڈیا کے سامنے نہیں کر رہا۔ لیکن کبھی آپ کی اعلیٰ قیادت نے مجھ سے پوچھا تو میں ضرور بتاؤں گا کہ آپ مجھ سے کیا کیا باتیں آ کے دل کی کرتے رہے ہیں۔ میں نے آپ کو ہمیشہ بھائی کہا ہے، اور میں ہمیشہ آپ کو بھائی سمجھوں گا بھی۔ آج آپ نے یہ بھی کہا کہ گورنر ہمارے وہاں تشریف لائیں جو ان کا مرکز ہے، تو مجھے آنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ جب مجھے بلائیں گے حافظ نعیم الرحمان صاحب، میں آپ کے اور آپ کی قیادت کے پاس آؤں گا، کیونکہ مجھے کراچی کا امن اور اس کی ترقی چاہیے، ہمیں سندھ کی ترقی چاہیے۔ ہم سیاسی ایک دوسرے سے اختلافات کی بنیاد پر اپنے اس شہر اور اس صوبے کے امن کو خراب نہیں کر سکتے۔ آپ نے بارہا ہمارے انیشیٹوز پہ بات کی جس کا میڈیا گواہ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو رمضان المبارک میں افطار ڈنر کے اوپر اعتراض تھا، اس کے بعد آپ کو ماؤں بہنوں کو چوڑیاں پہنانے اور مہندی لگوانے پہ اعتراض تھا، اس کے بعد آپ نے ہمارے آئی ٹی انیشیٹو پہ بھی اعتراض اٹھائے، لیکن میں نے آپ کے کسی اعتراض اور اختلاف کا جواب اس انداز میں نہیں دیا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی سیاسی مجبوریاں ہیں۔ مجھے اس دن میری پارٹی کے رؤوف صدیقی صاحب یہ بتا رہے تھے، جو کہ میں نے ان کو یہ کہہ کے چپ کرایا کہ رؤوف بھائی چھوڑ دیں، ان باتوں سے بھی کوئی حل نہیں ہے، ورنہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ جو